پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان اچھا بنتا ہے اچھی صحبت کی بنیاد پر، اور برا بنتا ہے بری صحبت کی بنیاد پر۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کسی برے کو اچھے کی صحبت نصیب ہو جائے تو وہ برا اچھی صحبتوں کی بنیاد پر اچھا بن جاتا ہے، اور کسی اچھے کو اگر برے کی صحبت مل جائے تو وہ بگڑ جایا کرتا ہے۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے صحبت کے حوالے سے قرآن مقدس میں اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت کرنے پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے جو ارشاد فرمایا اسے سماعت فرمائیں۔ صحابہ کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور اس جماعت میں سے ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم کس کے ساتھ بیٹھیں، ہماری ہم نشینی کس کے ساتھ؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ بیٹھو جب تم نیکی کرو تو وہ تمہاری مدد کرے، اور جب تم خدا کو بھولو تو وہ تمہیں یاد دلائے۔ ایسوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے جس کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد نیکی کا جذبہ پیدا ہو، اور اگر ہم نیکی کر رہے ہیں تو اس کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد مزید نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اسی لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا بڑوں کی صحبت میں بیٹھو، علماء سے سوال کرو، اور حکمت و دانائی کی بات کرنے والوں کی صحبت اختیار کرو، تاکہ ان کی صحبت سے تم استفادہ کر کے اپنے آپ کو بہترین انسان بنا سکو۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کہ جتنے بھی انسان اچھے بنے ہیں ان کی زندگی کسی نہ کسی کی صحبت کی بنیاد پر ہی اچھی بنی ہے۔ جس ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ خواجگاہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے، انہوں نے نہ جانے کتنے صحابہ، کتنے صوفیاء کرام کی صحبتیں انہوں نے اختیار کی، اور اجمیر مقدس پہنچنے سے پہلے آپ جانتے ہیں داتا علی حجویری علیہ رحمہ کی بارگاہ کے اندر 40 دن بیٹھ کر کے بعد میں تشریف لائے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داتا گنج بخش کی خدمت میں 40 روز بیٹھ کر تشریف لائے۔ آپ اگر دیکھیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اگر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر نہ ہوتی تو جو صحابہ کا مقام ہے وہ مقام انہیں نصیب نہ ہوتا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی زندگی جن کی زندگی صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کچھ اور تھی، اور مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے بعد جن کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوا اور آغوش اسلام میں قدم رکھنے کے بعد ان کی زندگی میں جو نکھار پیدا ہوا، اس کے حوالے سے حضور نے سارے صحابہ کے بارے میں فرمایا، اصحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ ایسا تراشا کہ وہ ہادی بن گئے،
ایسا تراشا کہ وہ رہنما بن گئے، ایسا تراشا کہ وہ قائد بن گئے، ایسا تراشا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جس جنگ کے اندر شریک ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس میں فتح عطا فرما دیتا۔ اب آئیے اس تمہیدی گفتگو کے بعد میں چاہوں گا کہ ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں اور اسی پورے واقعے کے ذریعے ہمارے سامنے پوری زندگی کا دستور آ جائے اور ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہیے وہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں۔ ایک بات یاد آ گئی تو عرض کر دوں، مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ اچھی صحبت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب کانٹے کو اللہ نے پیدا کیا تو کانٹے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے کریم تیری شان تو میں نے سنی ہے کہ تو ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والا، اب تو نے مجھے کانٹا بنا دیا ہے تو اب مجھ میں تو یہ عیب ہے، تو میرا عیب کیسے چھپے؟ تو رب نے فرمایا غم نہ کر، تجھ پر میں پتیوں کو رکھ دوں گا تاکہ تیرا عیب چھپ جایا کرے۔ اندازہ لگائیں، پتیوں کی صحبت کی بنیاد پر کانٹوں کا عیب اللہ نے چھپا دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اچھوں کی صحبت میں رہ جائے تو اچھوں کی صحبت کی بنیاد پر اس کے اندر موجود عیبوں کو بھی اللہ عز و جل چھپا دیا کرتا۔ اب آئیے میں واقعہ آپ کو سناؤں۔ حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں 30 سال گزارے۔ 30 سال تک حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں حضرت حاتم اصم نے گزارے۔ کون ہے حضرت شفیق بلخی علیہ الرحمہ؟ یہ 100-200 سال کے پرانے بزرگ نہیں، امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ آپ کا وصال 2 روایتیں، ایک روایت 156 سال کی ہے، ایک روایت 194 ہجری کی ہے۔ آپ سوچئے 1200 ساڑھے 1200 سال پرانے بزرگ ہیں حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کی صحبت میں حضرت حاتم اصم نے 30 سال گزارے۔ اب اصم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ علماء تشریف فرمائیں، جو نہ سنتا ہو، بہرا ہو، اسے اصم کہتے ہیں۔ تو کیا حضرت حاتم کان سے سنتے نہیں تھے؟ سنتے تھے، لیکن یہ اصم لقب کیسے پڑھا؟ کیسے پڑھا جانتے ہیں آپ؟ ایک خاتون حضرت حاتم اصم کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، اور مسئلہ پوچھنے سے پہلے اس کی ہوا خارج ہو گئی، اس لیے کہ ریح بولوں گا تو آپ سوچیں گے یہ کیا چیز ہوگی، تو ہوا خارج ہوئی، جس کی آواز آئی وہ شرمندہ ہوئی۔ تو حضرت حاتم اصم نے محسوس کیا کہ یہ خاتون شرمندہ ہو گئی ہے ہوا خارج ہونے کی بنیاد پر۔ پھر اس کے بعد اس نے سوال پوچھا، تو اس کی شرمندگی کو مٹانے اور اس عیب کو چھپانے کے لیے حضرت حاتم نے فرمایا ذرا زور سے بولو، ایسا کان پکڑ کے آپ نے فرمایا، تو اس کو اطمینان ہو گیا کہ میری ہوا خارج ہونے کو حضرت حاتم نے سنا نہیں ہے، اور اس کے بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ تب سے آپ کا نام حضرت حاتم اصم پڑ گیا۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔